بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طہارت کا بیان۔ نماز کے لیے طہارت ایسی ضروری چیز ہے کہ اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی، بلکہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی جان بوجھ کر بغیر وضو کے نماز پڑھے، بغیر طہارت کے نماز پڑھے، بغیر غسل کے نماز پڑھے، اس کو پتہ ہے کہ کپڑے پلیت ہیں، جسم پلیت ہے، وضو نہیں ہے، پھر بھی وہ نماز پڑھ لے، تو علماء فرماتے ہیں کہ ایسا بندہ سرے سے ایمان سے ہی فارغ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے نماز کی بے ادبی کی ہے، عبادت کی توہین کی ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی طہارت ہے۔ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کی نماز میں سورہ روم پڑھی اور متشابہ لگا۔ نماز کے بعد ارشاد فرمایا کہ کیا حال ہے ان لوگوں کا جو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور اچھی طرح وضو نہیں کرتے، طہارت نہیں کرتے، کہ انہی کی وجہ سے امام کو قرات میں شبہ پڑتا ہے۔ اس حدیث کو امام نسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے روایت کیا ہے۔ تو جب بغیر کامل طہارت کے نماز پڑھنے کا یہ وبال ہے، تو بغیر طہارت کے نماز پڑھنے کی نحوست کا کیا پوچھنا۔ اور ایک اور حدیث پاک میں فرمایا کہ طہارت نصف ایمان ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے روایت کیا ہے۔ تو طہارت وضو کو بھی کہتے ہیں، اس کو طہارت صغریٰ کہتے ہیں، اور غسل کو بھی طہارت کہتے ہیں، اس کو طہارت کبریٰ کہتے ہیں۔ وضو کی پاک رہنے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اللہ رب العزت کو وہ لوگ بڑے پسند ہیں، محبوب ہیں، جو پاک، صاف اور ستھرے رہتے ہیں، اپنے جسم کو، اپنے کپڑوں کو اور اپنی جگہ کو پاک رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، سورۃ البقرہ آیت نمبر 222۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور خوب پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا، سورۃ المائدہ آیت نمبر 6 میں، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اے ایمان والو، جب تم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو اور تمہارا وضو نہ ہو تو وضو کرو، اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لو، اور اپنے سروں کا مسح کرو، اور اپنے پاؤں بھی ٹخنوں سمیت دھو لو، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهِرُوا، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر خوب پاک ہو جاؤ۔ وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم سے کوئی رفع حاجت سے فارغ ہو کر آیا ہو، یا تم اپنی عورتوں سے قربت کر چکے، مجامت کی، پھر تم پانی نہ پاؤ، تو اس صورت میں تم پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو۔ بس تیمم یہ ہے کہ اس پاک مٹی سے اپنے چہروں اور اپنے پورے ہاتھوں کا مسح کر لو۔ اللہ نہیں چاہتا کہ وہ تمہارے اوپر کسی قسم کی سختی کرے، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے اور تم پر اپنی نعمت پورا کر دے تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اور ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا، وَثِيَابَكَ فَطَّهِّرْ، کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، حسب سابق اپنے کپڑوں کو ہمیشہ پاک رکھیے۔ سورۃ المدثر آیت نمبر 4۔ ان آیات بینات میں اللہ رب العزت نے پاک رہنے والوں کا ذکر فرمایا، اور یہ فرمایا کہ جو پاک صاف رہتے ہیں، جن کا ظاہر پاک، جن کا باطن پاک، جن کے کپڑے پاک، جن کے جسم ہر قسم کی نجاست اور آلودگی سے پاک، اللہ رب العزت ان لوگوں سے محبت کرتا ہے، ان کو اپنا محبوب بناتا ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ اور یہ اگلی آیات بھی واضح طور پر اس بات کو بیان فرما رہی ہیں کہ پاک رہنے والے اللہ کے محبوب ہیں۔ تو
پاک رہنا کیا ہے؟ آدمی باوضو رہے اور طہارت اختیار کرے، ظاہر کی باطن کی اپنے آپ کی پاکی رکھے، اور جسم کو پاک رکھے، کپڑوں کو پاک رکھے، اور جس جگہ نماز پڑھو اس جگہ کو پاک رکھے، اور پاک رہنے کی، باوضو رہنے کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انی سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء، کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک میری امت قیامت کے دن اس طرح بلائی جائے گی کہ ان سے کہا جائے گا کہ اے سفید چہرے والو، یعنی سفید چہرے والے کہہ کر ان کو پکارا جائے گا کہ ان کے چہرے آثار وضو سے چمکتے ہوں گے، یعنی ان کے ہاتھ پاؤں اور ان کے اعضاء جو وضو میں دھوئے جاتے ہیں ان کو وہ چمکتا ہوا وہ ہوں گے۔ تو قیامت کے دن ان سے کہا جائے گا اے چمکتے اعضاء والو، اے چمکتے چہرے والو، اے چمکتے پاؤں والو، جو تم میں سے اپنی چمک کو بڑھانے کی طاقت رکھتا ہو، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ، جو اپنی چمک کو بڑھا سکے فَلْيَفْعَلْ، تو وہ چمک کو بڑھائے، یعنی زیادہ سے زیادہ وضو کرے اور اعضائے وضو کو اچھی طرح دھوئے، جہاں تک دھونا ہو وہاں سے تھوڑا سا آگے بھی دھو لے تاکہ چمک اور بڑھ جائے۔ اور بڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ وضو کامل کرے، جب وضو کامل کرے گا اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ ایک اور حدیث پاک میں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر بن عبسہ السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ قلت یا نبی اللہ فالوضوء حدثنی عنہ، کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیا چیز ہے، آپ مجھے وضو کے بارے میں ارشاد فرمائیے، مجھے وضو کی تعلیم دیجیے۔ قال ما منکم رجل یقرب وضوءہ، فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص جب ثواب کی نیت سے وضو کرتا ہے فیتمدمد ویستنشق فینتصر الا خرت خطایا وجہہ، فرمایا کہ جب وہ کلی کرتا ہے، ناک میں پانی ڈالتا ہے، ناک صاف کرتا ہے، تو اس کے چہرے کے گناہ جو ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں۔ اور جب ناک میں پانی ڈالتا ہے ناک کے گناہ نکل جاتے ہیں، اور جب نتنوں میں پانی ڈالتا ہے تو اس کے گناہ نکل جاتے ہیں۔ پھر جب وہ اللہ کے حکم کے مطابق چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، پانی کے ساتھ ہی بہہ جاتے ہیں۔ ثم یغسل یدیہ الی المرفقین، پھر جب وہ دونوں ہاتھوں کو دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور جب وہ اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے تاکہ اس کے پوروں سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں، پانی کے ساتھ جھڑ جاتے ہیں۔ پھر جب وہ سر کا مسح کرتا ہے تو سر کے بالوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ جب وہ ٹخنوں سے میں پاؤں کو دھوتا ہے تو پوروں سے لے کر ٹانگوں تک اس کے گناہ پانی سے جھڑ جاتے ہیں۔ پھر وہ جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی حمد و ثنا کرے جو اس کی تعظیم کے لائق ہے، اس کی شان کے لائق ہے، اور خالی و ذہن ہو کر اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ ہے، تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ اپنے گناہوں سے اس دن کی طرح پاک ہو جائے گا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ اس حدیث کو امام مسلم علیہ الرحمہ نے روایت کیا ہے۔ تو یہ حدیث پاک صاف صاف بتا رہی ہے کہ وضو کا مقام، وضو کی فضیلت، وضو کی شان یہ ہے، وضو کا مرتبہ یہ ہے کہ جب وضو کرنے والا اچھی طرح وضو کر کے ثواب کی نیت کے ساتھ وضو کر کے اللہ کی رضا کے لیے وضو کر کے فارغ ہوتا ہے اور پھر اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، تو گویا کہ جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ لیکن ایک بات یاد رہے کہ یہاں گناہوں سے مٹنے سے مراد گناہ صغیرہ ہیں، گناہ باقی رہے گناہ کبیرہ تو علماء کرام نے وضاحت فرما دی ہے کہ گناہ کبیرہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، تو گناہ صغیرہ جو ہے وہ مٹ جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک وضو کی فضیلت میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
ایما رجل قام الى وضوئه یرید الصلاۃ ثم غسل کفیہ نزلت خطیئته من کفیہ مع اول قطرہ، کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز کے ارادے سے وضو کرنے کے لیے تیاری کرے، یعنی وضو شروع کرے اور پھر اپنی ہتھیلیوں کو دھوئے، جب وہ ہتھیلیوں کو دھوتا ہے تو پہلے قطرے کے ساتھ ہی اس کی ہتھیلیوں کے، اس کے ہاتھوں کے گناہ ساقط ہو جاتے ہیں۔ فَإِذَا مَدْمَدَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْصَرَ نَزَلَتْ خَطِيئَتُهُ مِن لِسَانِهِ وَشَفَتَيْهِ مَعَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ، پھر وہ جب کلی کرتا ہے، ناک میں پانی ڈالتا ہے اور ناک صاف کرتا ہے تو اس کی زبان اور اس کے ہونٹوں کے تمام گناہ پہلے قطرے کے ساتھ ہی دھل جاتے ہیں۔ فَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ نزلت خطیئتہ من سمعہ وبصرہ مع اول قطرہ، پھر جب اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو اس کے تمام گناہ پہلے قطرے کے ساتھ ہی دھل جاتے ہیں، اس کے کانوں کے گناہ، اس کی آنکھوں سے بھی گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور جب اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک اور پاؤں کو ٹخنوں تک دھوتا ہے تو وہ اپنے ہر گناہ اور ہر خطا سے اس دن کی حالت کی طرح محفوظ ہو جاتا ہے جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ کحیاتہ یوم ولدتہ امہ، اس دن کی طرح جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا، یعنی جب پیدا ہوتے وقت گناہ اس کے ذمہ کوئی نہیں تھا، اس کے نام اعمال گناہوں سے خالی تھا، تو جب وضو سے فارغ ہوتا ہے تو فرمایا اسی طرح اس کا نام اعمال صغیرہ گناہوں سے خالی ہو جاتا ہے، گناہ مٹ جاتے ہیں، دھل جاتے ہیں۔ قالا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَتَهُ وَإِنْ قَعَدَ سَالِمًا، فرمایا کہ پھر اگر وہ نماز کے لیے کھڑا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کرتا ہے، اور اگر وہ بیٹھ جائے تو گناہوں سے پاک، صاف اور محفوظ ہو کر بیٹھتا ہے۔ یہ حدیث پاک بھی بتا رہی ہے، وضاحت کر رہی ہے اس بات کی کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کرنے والے کی شان بیان فرمائی، عظمت بیان فرمائی، فرمایا کہ وضو کرنے والا وضو سے فارغ ہوتا ہی ہے اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں، اس کی خطائیں مٹ جاتی ہیں۔ ایک اور روایت میں حضرت ابو امامہ ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضأ فاسبغ الوضوء، جس نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا، مکمل وضو کیا، کامل وضو کیا، غسل یدیہ ووجہہ ومسح علی رأسہ واذنیہ ثم قام الی الصلاۃ المفروضہ غفر اللہ لہ فی ذلک اليوم ما مشت الیہ رجلہ، فرمایا کہ پھر جب وضو کرنے کے بعد جب وضو میں پاؤں دھوتا ہے اور کانوں کا مسح کرتا ہے اور آنکھوں سے جو اس نے دیکھ کر گناہ کیے اور جو بھی اس نے گناہ کیا اللہ رب العزت سارے کے سارے معاف فرما دیتا ہے، تو حتیٰ کہ ہر چیز کے گناہ اللہ رب العزت معاف فرما دیتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتل مقبرۃ، مدینہ شریف کے قبرستان میں تشریف لائے، فقال السلام علیکم دار قوم مؤمنین، تو فرمایا کہ اے ایمان والو تم پر سلام، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، بے شک ہم بھی تمہارے ساتھ آنے والے ہیں، تمہارے پیچھے آنے والے ہیں، تمہارے پاس آنے والے ہیں۔ فرمایا کہ میری یہ خواہش ہے کہ میں اپنے دینی بھائیوں کو دیکھوں، تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولسنا اخوانک، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم اصحابی، تم میرے صحابہ ہو، وَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ، فرمایا کہ میرے بھائی وہ ہیں جن کو میں دیکھنا چاہتا ہوں، وہ ہیں جو ابھی تک آئے نہیں، ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوئے، وہ بعد میں پیدا ہوں گے۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف تعرف من لم یأت بعد من امتک،
کہ اے اللہ کے محبوب، جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے، جن کو آپ نے ابھی دیکھا ہی نہیں، جو ابھی دنیا میں ہی نہیں آئے، جو ابھی عالم ارواح میں ہیں، تو آپ ان کو کیسے پہچانیں گے کہ یہ آپ کے بھائی ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لو ان رجلا له خیل غر محجلۃ بین ظہرائی خیل دہمن بہمن الا یعرف خیلہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بتلاؤ، اگر کسی شخص کے ایسے گھوڑے جو سفید چمکتی پیشانی والے، سفید ٹانگوں والے ہوں، کیا وہ سیاہ گھوڑوں میں مل جائیں، تو کیا وہ مالک اپنے ان گھوڑوں کو شناخت نہیں کر سکے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا، کہ کیوں نہیں، وہ پہچان لے گا، اس کے اپنے گھوڑے ہوں گے، وہ کیوں نہیں پہچانے گا؟ وہ بے شک پہچان لے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ، کہ میرے وہ بھائی، میری امت، میرا کلمہ پڑھنے والے میدان حشر میں جب آئیں گے تو ان کے اعضائے وضو، ان کے چہرے، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں، سر چمکتے ہوں گے، نورانی ہوں گے، میں ان کو دیکھ کر پہچان لوں گا کہ یہ میرا امتی ہے، یہ وضو کرنے والا ہے، یہ وہ امتی ہے جو با وضو رہتا تھا، جو اچھی طرح وضو کرتا تھا، جو کامل وضو کرتا تھا۔ وَأَنَا فَارَتُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ، اور میں حوض کوثر پر پہلے جا کر ان کا استقبال کروں گا۔ اس حدیث پاک میں دیکھیے کہ وضو کرنے والے کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی عظمت شان بیان فرمائی کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان وضو کرنے والوں کا حوض کوثر پر استقبال کروں گا۔ کیا ٹھاٹھ ہوگی اس آدمی کی، کیا چاہت ہوگی اس آدمی کی، کیا ٹہر ہوگی اس آدمی کی جس کے استقبال کے لیے اس کے نبی، اس کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حوض کوثر پر موجود ہوں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما منکم من احد یتوضأ، کہ تم میں سے جو شخص بھی اچھی طرح وضو کرے، فیبلغ، اور وضو میں مبالغہ کرے، اچھی طرح وضو کرے، فیسبغ الوضوء، کامل وضو کرے، ثم یقول، پھر یہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبد اللہ ورسولہ الا فتحت لہ ابواب الجنہ الثمانیہ یدخل من ایہا شاء، رواہ مسلم۔ فرمایا کہ جو وضو اچھی طرح وضو کرنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھ لے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبد اللہ ورسولہ، یہ کلمات پڑھ لے وضو کرنے کے بعد، فرمایا کہ اس خوش نصیب کے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے ہوں گے، جس سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ سبحان اللہ، وضو کر رہا ہے آدمی، جسم بھی اپنا پاک کر رہا ہے، جسم بھی اپنا صاف کر رہا ہے، اپنے اعضاء سے میل کچیل دور کر رہا ہے، فائدہ بھی اپنا کر رہا ہے، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی اس کا فائدہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو وضو کرتا ہے، وضو کامل کرتا ہے، اچھی طرح وضو کرتا ہے، جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھلے ہوں گے۔ ایک اور حدیث پاک میں حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ من آوا الی فراشہ طاہرا یذکر اللہ حتی یدرکہ النعاس لم یتقلب ساعتا من اللیل سأل اللہ شیئا من خیر الدنیا والآخرہ الا اعطاہ ایاہ، رواہ ترمذی و ابو داود والنسائی۔ اور امام ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے، کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص باوضو ہو کر اپنے بستر پر لیٹے اور نیند آنے تک ذکر الہی میں مشغول رہے، یعنی ذکر کرتے کرتے ہی اس کی آنکھ لگ جائے، اللہ کے ذکر ہی میں اس کو نیند آ جائے، فرمایا کہ وہ رات کی جس گھڑی میں اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی میں سے جو کچھ بھی مانگے گا اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا۔ وضو کرنے کی کیا ہی فضیلت ہے، باوضو سونے کی کیا ہی فضیلت ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں بھی آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جس حالت میں مرتا ہے اسی حالت میں اٹھے گا،
اگر کوئی باوضو سویا، خدا نہ خواستہ اگر اسی کو موت آ گئی باوضو حالت میں، تو قیامت کے دن باوضو ہی اٹھے گا۔ اور فرمایا کہ جب باوضو ہو کر سوتا ہے پھر اٹھ کر جو بھی اللہ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے۔ دیکھیے باوضو رہنے کی کیا ہی فضیلت ہے، کیا ہی مقام ہے۔ اے میرے بھائیوں، اے میرے بزرگوں، اے میرے نوجوان ساتھیوں، اے میری ماؤں بہنوں، باوضو رہا کرو۔ باوضو رہنے کا بڑا ہی درجہ ہے، دنیا میں بھی بہتری ہے، موت میں بھی آسانی ہے، قبر میں بھی آسانی ہے، حشر میں بھی بہتری ہے، جنت میں بھی بہتری ہے، دنیا میں بھی گناہ معاف ہو گئے۔ حوض کوثر پر اس آدمی کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم استقبال کریں گے اور اس کا انتظار کر رہے ہوں گے، اور پھر باوضو رہنے والا، پاک رہنے والا جب اللہ سے مانگتا ہے اللہ اسے عطا بھی فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دین پر قائم رہو، استقیموا ولن تحصوا واعلموا ان خیر اعمالکم الصلاۃ ولا یحافظ علی الوضوء الا مؤمن، رواہ ابن ماجہ۔ کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دین پر قائم رہو اگرچہ تم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، اور یہ بات جان لو کہ تمہارے اعمال میں سے سب سے افضل عمل وہ نماز ہے۔ ان خیر اعمالکم الصلاۃ، تمہارے اعمال میں سے سب سے بہتر عمل، سب سے افضل عمل وہ نماز ہے، اور مومن کے سوا کوئی شخص وضو کی پابندی نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن ہوگا وہ وضو کی پابندی کرے گا، اور فرمایا کہ جو مومن نہیں ہوگا وہ وضو کی کبھی پابندی نہیں کرے گا، گائے بگائے تو کرتا رہے گا، ضرورت پڑنے پر تو کرتا رہے گا، لیکن پابندی کے ساتھ باوضو رہنا، فرمایا کہ یہ صرف مومن کا کام ہے، اور یہ مومن کی نشانی ہے، مومن کی پہچان ہے کہ جب ہی اس کا وضو ٹوٹے گا فوراً وضو کر لے گا۔ ایک اور حدیث پاک میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یغتسل رجل یوم الجمعۃ ویتطہر ما استطاع من طہر ویدہن من دہنہ او یمس من طیب بیتہ ثم یخرج فلا یفرق بین اثنین ثم یصلی ما کتب لہ ثم ینصت اذا تکلم الامام الا غفر لہ ما بینہ وبین الجمعۃ الاخری۔ کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آدمی جمعہ کے دن غسل کرے اور حسب استطاعت طہارت کرے، اچھی طرح طہارت کرے، وضو کرے، غسل کرے، اور خوشبو لگائے، تیل لگائے، اور پھر اپنے گھر سے نماز جمعہ کے لیے نکلے اور صفوں کی حالت میں پرسکون بیٹھ جائے، دو آدمیوں کے درمیان نہ گھسے، پھر نماز پڑھے جو اس پر فرض کی گئی، پھر جب امام خطبہ دے خاموش رہے، آرام سے خطبہ سنے۔ فرمایا کہ جو یہ کام کر لے، یعنی اچھی طرح وضو کیا، گھر سے غسل کیا، اچھے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، تیل لگایا، تیاری کر کے گھر سے مسجد میں پہنچا، آرام سے جا کر جس جگہ ملی بیٹھ گیا، پھر نماز پڑھی، خاموش رہا، تو فرمایا کہ اس کے اس جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث کو امام بخاری علیہ رحمہ اور ابن ماجہ میں بھی، اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین نے روایت کیا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو مالک الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان، رواہ مسلم و احمد۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاکیزگی نصف ایمان ہے، پاکیزگی طہارت آدھا ایمان ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہاں پاکیزگی سے کیا مراد ہے؟ پاکیزگی ایک ہے پاکیزگی، ایک ہے صفائی۔ صفائی اور چیز ہے، طہارت اور پاکیزگی اور چیز ہے۔
صفائی کا مطلب یہ ہے مثلا کپڑے کسی آدمی کے بالکل دھلے ہوئے ہیں، صاف ستھرے ہیں، استری کیے ہوئے ہیں، مایا وغیرہ لگا ہوا ہے اور کلف لگا ہوا ہے بہترین، لیکن اس کے اوپر کچھ پیشاب کے چھینٹے پڑ گئے، اب وہ کپڑے دیکھنے میں تو صاف ستھرے لگ رہے ہیں لیکن وہ طہارت سے خالی ہیں، وہ پاک نہیں ہیں۔ اور ایک شخص ہے اس کے کپڑے کچھ دیکھنے میں تو ویسے کچھ محسوس نہیں ہو رہا ہے، صاف ستھرے چمکتے ہوئے، لیکن وہ ہیں پاک، کسی قسم کی نجاست نہیں لگی ہوئی، وہ کپڑے طہارت کے قابل ہیں، وہ طاہر ہیں، وہ کپڑے پاک ہیں۔ تو یہاں طہارت سے مراد جسم کی کپڑوں کی نجاست سے طہارت مراد ہے، یعنی نجاست سے وہ کپڑے پاک ہوں، ان پر نجاست نہ لگی ہو، تھوڑی بہت مٹی لگی ہو، میلے ہوں، کوئی حرج نہیں، لیکن ان پر نجاست، پیشاب، کوئی گندگی، پلی چیز نہ لگی ہو۔ نجاست طہارت سے مراد یہ طہارت ہے۔ اور ایک اگر کوئی چیز بالکل صاف ستھری ہے اور کوئی اس پر مٹی کا قطرہ بھی نہیں ہے لیکن وہ جگہ پیشاب کیا ہو، اس جگہ پر وہ جگہ طہارت والی نہیں ہے، وہ پاک نہیں ہے، اگرچہ دیکھنے میں صاف ستھری نظر آ رہی ہے، لیکن یہاں جو طہارت سے مراد ہے وہ طہارت پاکیزگی والی طہارت ہے، وہ طہارت نہیں جو صفائی لوگوں نے عام طور پر صفائی سمجھ لیا، جھاڑو دینے والی طہارت۔ اگر جھاڑو دینے والی طہارت مراد ہوتی تو پھر تو وہ لوگ سب سے بڑے مسلمان ہوتے جو سارے پورے شہر کی گلیاں صاف کرتے ہیں اور پورے شہر کو صاف کرتے ہیں، حالانکہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے، وہ تو اگر کلمہ نہیں پڑھتے تو اگر جھاڑو دینے والی طہارت مراد ہو تو پھر گلیاں صاف کرنے والے، محلے صاف کرنے والے، روڈ صاف کرنے والے، پھر تو ان کا ایمان آدھا پورا ہو جانا چاہیے۔ یہاں طہارت سے مراد پاکیزگی ہے، نجاستوں سے پاکیزگی ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفتاح الجنت الصلاۃ و مفتاح الصلاۃ الوضوء، فرمایا کہ جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی طہارت ہے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ آدمی کا وضو بالکل ٹھیک ہونا چاہیے۔ اگر وضو ٹھیک نہیں ہے، وضو نہیں ٹھیک، تو اس کی جو نماز ٹھیک نہیں ہے۔ نماز جب ٹھیک نہیں ہے تو پھر نماز تو جنت کی چابی ہے، جس کے پاس چابی ہوگی تالا وہی کھولے گا، اگر چابی نہیں ہے تو تالا کیسے کھلے گا؟ جب تالا نہیں کھلے گا تو آدمی اندر کیسے داخل ہوگا؟ تو لہذا جو جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے، جو جنت میں جانا چاہتا ہے، وہ سب سے پہلے طہارت کا اہتمام کرے، باوضو اور غسل کا اہتمام کرے، بے غسل نہ رہے، بے وضو نہ رہے، طہارت اچھی طرح کرے، جب نماز پڑھے اچھی طرح کامل وضو کرے، جب وضو کامل ہوگا نماز بھی ٹھیک ہو جائے گی، جب نماز ٹھیک ہوگی تو نماز ہی تو جنت کی چابی ہے، اس کے پاس جنت ہوگی۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھی طرح وضو کرنے والا، وہ اچھی طرح نماز پڑھنے والا یوں سمجھے کہ اس کے پاس جنت کی چابی آ گئی، اور جب چاہے جنت میں تالا کھول کر چلا جائے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طہروا هذه الاجساد طہرکم اللہ فإنه ليس عبد يبيت طاہرا الا بات معه ملک فی شعاره لا ينقلب ساعة من الليل الا قال اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاہرا، کہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اپنے ان جسموں کو پاک رکھا کرو اور اللہ تعالیٰ تمہیں پاک رکھے۔ جو شخص بھی رات کو طہارت کی حالت میں سوتا ہے، باوضو ہو کر سوتا ہے، تو اس کے جسم کے ساتھ لگنے والے کپڑے میں ایک فرشتہ بھی رات بسر کرتا ہے، فرشتہ بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ رات کو جب وہ شخص کروٹ لیتا ہے تو فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ اپنے اس بندے کو بخش دے کہ اس نے طہارت اور پاکیزگی کی حالت میں، یعنی باوضو ہو کر اس نے رات گزاری ہے۔ اندازہ لگائیے کہ باوضو رہنے سونے والے کی کیا ہی شان ہے، کیا ہی فضیلت ہے کہ فرشتے بھی اس کے لیے دعا مغفرت کرتے رہتے ہیں، اور فرشتے بھی اس کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ اس کی بخشش فرما دے۔ طہارت کے بعد وضو ہو گیا، طہارت ہو گئی، اب آذان اور اس کی فضیلت کا بیان۔
اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، اور جب تم نماز کے لیے لوگوں کو بصورت اذان پکارتے ہو تو یہ لوگ یعنی کافروں سے ہنسی اور کھیل بنا لیتے ہیں، یہ اس لیے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو بالکل عقل ہی نہیں رکھتے۔ اور فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اس شخص سے زیادہ خوش گفتار کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ بے شک میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما برداروں میں سے ہوں۔ ان آیتوں میں اللہ رب العزت نے اذان کا ذکر فرمایا، اور دوسری آیت میں اذان دینے والے کی فضیلت اور اس کا رتبہ اور مقام بیان فرمایا جو اذان دیتا ہے لوگوں کو نماز کے لیے بلاتا ہے، اس سے اور اچھا کون ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ اچھی کس کی بات ہو سکتی ہے؟ تو سب سے بہتر، اعلیٰ اور افضل کوئی آواز ہے تو وہ اذان کی آواز ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ومن احسن قولا، کہ اس آدمی سے زیادہ بات اچھی کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، اذان دے کر نماز کی طرف بلائے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو فوراً اللہ کے ذکر یعنی نماز کے خطبہ اور نماز کی طرف تیزی سے چل پڑو، اور خرید و فروخت یعنی کاروبار کو چھوڑ دو، اور یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ جمعہ کے دن جمعہ کی اذان ہو جانے کے بعد کاروبار، لین دین، خرید و فروخت اللہ نے فرمایا چھوڑ دو، اور یہ کاروبار چھوڑ دینا یہی بندے کے حق میں بہتر ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ذالکم خیر لکم، یہ کاروبار چھوڑ دینا، دکان بند کر دینا، کاروبار ٹھپ کر کے نماز کی تیاری کر کے مسجد میں آ جانا، اللہ نے فرمایا تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ مگر بندہ آج انسان سمجھتا ہے کہ میں دکان کھول کے یا کاروبار کر کے ٹھیک کر رہا ہوں، نہیں، اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک یہ ہے کہ تو دکان بند کر دے، کاروبار کو روک دے، میری بارگاہ میں آ جا، یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اذان کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو یعلم الناس ما فی النداء والصف الاول، کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اذان دینے میں اور نماز کی پہلی صف میں کھڑے ہونے کا کتنا ثواب ہے، کتنی فضیلت ہے، کتنا اجر ہے، پھر اگر ان کو قرعہ ڈالنا پڑتا تو بھی وہ قرعہ ڈالتے۔ کوئی کہتا کہ میں پہلی صف میں کھڑا ہوتا ہوں، کوئی کہتا میں پہلی صف میں کھڑا ہوتا ہوں، حتیٰ کہ ان کی ہاتھا پائی ہو جاتی، لڑائی کی نوبت اور جھگڑے کی نوبت ہو جاتی تو وہ قرعہ اندازی کرتے کہ پہلی صف میں کون کھڑا ہو۔ ایک اور حدیث پاک میں فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، انہوں نے روایت کیا کہ ان سے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم بکریوں کو اور جنگل کو پسند کرتے ہو، جب تم اپنی بکریوں یا جنگل میں ہوا کرو تو نماز کے لیے اذان کہو اور خوب بلند آواز سے اذان کہو۔ مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے جن یا انسان یا دوسری مخلوق جو بھی سنتی ہے وہ قیامت کے دن مؤذن کے حق میں اس کے ایمان کی گواہی دے گی۔ ایک اور حدیث پاک میں فرمایا کہ نبی کریم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول المؤذن اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مؤذنوں کی گردنیں، اذان دینے والوں کی گردنیں سب سے بلند ہوں گی۔ گردنوں سے بلند ہونے کا مطلب ان کی عزت، ان کا شرف، ان کی فضیلت، ان کا مقام بہت بلند و بالا ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، روایت ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی۔ لہذا جب اذان ہو جائے، اذان ہونے کے بعد جماعت کے لیے جب تکبیر کہی جائے، جماعت کھڑی ہونے تک یہ جتنا بھی 10 15 20 منٹ کا وقفہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ لہذا اس وقت کے اندر دعا مانگنی چاہیے، اپنے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنی ملت کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے۔ یہ قبولیت کا وقت ہے، اس دوران دعا رد نہیں ہوتی، اللہ رب العزت قبول فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا المؤذن یغفر له مدی صوته ویشہد له کل رطب ویابس، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے اس کو بخش دیا جاتا ہے، اور اذان دینے والے کے لیے ہر تر اور خشک چیز اس کے ایمان کی گواہی دیتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اذن سنتی عشرۃ سنہ وجبت لہ الجنہ، کہ جس نے 12 سال اللہ کی رضا کے لیے ثواب کی نیت سے اذان دی اس کے لیے جنت لازم اور واجب ہو جاتی ہے۔ وَكُتِبَ لَهُ بِتَأْذِينِهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ 60 حسنہ، اور اس کے لیے ہر اذان کے بدلے روزانہ 60 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور ہر اقامت کے بدلے 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ یعنی جب اذان پڑھتا ہے 60 نیکیاں، اور جب تکبیر پڑھتا ہے، اقامت کہتا ہے تو 30 نیکیاں۔ اس حدیث کو ابن ماجہ نے روایت کیا، امام طبرانی نے اور امام بیہقی نے روایت کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ید الرحمن فوق رأس المؤذن، کہ مؤذن کے سر پر دست قدرت ہے، اللہ کی قدرت والا ہاتھ ہے۔ وَإِنَّهُ لَيُغْفَرُ لَهُ مَدْيَ صَوْتِهِ أَيْنَ بَلَغَ، رواہ الطبرانی والمنذری، کہ مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے، جہاں تک بھی وہ آواز جائے تو معاف کر دیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو یعلم الناس ما لهم فی التأذین لتضاربوا علیہ بالسیوف، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے اذان دینے میں کتنا ثواب ہے، اذان دینے کی کتنی فضیلت ہے، اذان دینے کا کتنا درجہ ہے، تو وہ ضرور ایک دوسرے پر تلواریں اٹھا کر آ جاتے اور ایک دوسرے کے برسرے پیکار ہو جاتے، لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ کوئی کہتا ہے کہ میں اذان پڑھتا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں اذان پڑھتا ہوں، اس طرح ان کے آپس میں لڑائی ہو جاتی اگر وہ جان لیتے ہیں۔ لہذا اذان کا بڑا ثواب ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان المؤذنین والملبین یخرجون من قبورہم یؤذن المؤذن ویلبی الملبی، رواہ الطبرانی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان کہنے والے اور تلبیہ کہنے والے، یعنی لبیک اللہم لبیک یہ کہنے والے اور اذان کہنے والے جب اپنی قبروں سے نکلیں گے تو مؤذن اذان دیتا ہوا کھڑا ہوگا، اور ملبی یعنی اللہ لبیک اللہم لبیک جو کہنے والا ہوگا وہ یہی تلبیہ لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا قبر سے کھڑا ہوگا۔ اذان دینے والے کی فضیلت تو دیکھیے، مقام تو دیکھیے، ذرا اس کی ٹھاٹھ باٹھ تو دیکھیے۔ اذان دے رہا ہے، ثواب اگر امید اگر ثواب کی ہے، اجر کی ہے، اللہ کی رضا کی ہے، تو قبروں سے بھی اذان دیتے ہوئے ہی کھڑے ہوں گے۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگوں کی کسی بستی میں صبح کی اذان دی جائے تو وہ شام تک اللہ کی حفاظت میں وہ بستی رہتی ہے، اور جب شام کی اذان کہی جائے
تو صبح تک وہ بستی اللہ کی حفاظت میں رہتی ہے۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔ اذان کے بعد نماز شروع ہو جاتی ہے، طہارت بھی ہو گئی، اذان بھی ہو گئی، یعنی وضو بھی ہو گیا، اذان بھی ہو گئی، اب نماز شروع کرنی ہے۔ تو نماز کے متعلق چند پہلے آیات مبارکہ جس میں نماز کا ذکر، نماز کی فضیلت، نمازیوں کے انعامات کا ذکر ہے۔ اس کے بعد پھر احادیث مبارکہ کے حوالے سے بھی انشاءاللہ نماز کے چند ایک فضائل ضرور ذکر کریں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکوع کیا کرو۔ اور فرمایا وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، اور وہ کتنے اچھے ہیں جو نماز قائم کرنے والے ہیں اور جو زکوٰۃ دینے والے ہیں اور اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں، ایسے ہی لوگوں کو ہم عن قریب اجر عطا فرمائیں گے۔ یہاں اللہ رب العزت نے نماز پڑھنے والوں کا ذکر فرمایا، والمقیمین الصلاۃ، جو نماز کو قائم رکھتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، نماز کو اس کے فرائض و واجبات کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، اور فرمایا کہ اللہ اور آخرت پر ایمان بھی رکھتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں ہم عن قریب ان کو بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ یہاں اللہ رب العزت نے نماز پڑھنے والوں کے اجر کا، اپنی نعمتوں کا، ثواب کا اعلان فرمایا ہے، اور فرمایا کہ لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی وعزرتموہم واقرضتم اللہ قرضا حسنا لأکفرن عنکم سیئاتکم وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اگر تم نے نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ دیتے رہے اور میرے رسولوں پر ہمیشہ ایمان لاتے رہے اور ان کے پیغمبرانہ مشن کی مدد کرتے رہے اور اللہ کو اس کے دین کی حمایت اور نصرت میں اس کے لیے مال خرچ کرتے رہے، اس کی راہ میں قرض حسن دیتے رہے، تو میں تم سے تمہارے گناہوں کو ضرور مٹا دوں گا، یہ اللہ نے وعدہ فرمایا، اور تمہیں یقیناً ایسی جنتوں میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اور آیت مبارکہ میں فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون اولئک هم المؤمنون حقا لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم۔ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ حقیقت میں یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ کون؟ جو نماز قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ حقیقت میں فرمایا کہ اولئک هم المؤمنون حقا، حقیقت میں مومن ہے ہی ہے، ان کے لیے ان کے رب کی بارگاہ میں بڑے درجات ہیں اور مغفرت اور بہت عزت والا رزق ان کے لیے، نمازیوں کے لیے۔ اللہ نے فرمایا کہ نمازیوں کے لیے بڑے درجے ہیں اللہ کے نزدیک، بخشش بھی ہے اور عزت کی روزی بھی ہے۔ کیسا خوش قسمت ہے وہ نمازی جو اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے، فرض سمجھ کر، ذمہ داری سمجھ کر نماز پڑھتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا تو تیرے لیے ہم نے رزق، انعامات اور تیرے لیے بلندیوں کے اور تیرے لیے اب جنت کے اندر نعمتوں کا انتظام ہم نے پہلے ہی کر کے رکھ دیا ہے۔ اور فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرُ لِلذَّاكِرِينَ، اور آپ دن کے دونوں کناروں میں اور رات کے کچھ حصوں میں نماز قائم کیجیے، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ یہ نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اللہ نے نصیحت فرمائی ہے، فرمایا کہ نماز قائم رکھو، نماز ادا کرتے رہو۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور تم نماز کے نظام کو قائم رکھو اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا نظام کرتے رہو
انتظام کرو زکوٰۃ کی ادائیگی کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت بجا لاؤ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہاں اللہ رب العزت نے رحم کے لیے 3 چیزوں کا ذکر فرمایا تم پر رحم تبھی ہوگا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ، جب تم نماز قائم رکھو گے، وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور جب تم زکاتیں ادا کرو گے، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور جب تم اپنے رسول کی اطاعت کرو گے۔ فرمایا کہ جو یہ 3 کام کر لے، نماز بھی قائم کر لے، زکوٰۃ بھی دیتا رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری بھی کرتا رہے، ان کا حکم بھی مانتا رہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پھر اس پر ہم رحم کر دیں گے، اور اس پر رحم کر دیا جائے گا، اور اس کے لیے نعمتیں ہیں۔ اور فرمایا کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، اور نماز قائم کیجیے، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ یہ نماز کی عظمت تو دیکھیے، شان تو دیکھیے کہ جو نماز کو اپناتا ہے، نماز اس کو برائیوں سے دور رکھتی ہے، جو نماز کا اہتمام کرتا ہے، نماز اس کو نیکی کی طرف راغب کرتی ہے، برائیوں سے بچاتی ہے، برائی کی طرف جانے ہی نہیں دیتی، جب تک وہ نماز میں ہوتا ہے برائیوں سے بچا رہتا ہے۔ احادیث مبارکہ کے اندر بھی بہت سارا نماز کا ذکر کیا گیا، اور بہت ساری احادیث کے اندر نماز کی فضیلت، نماز کی عظمت اور نماز کی شان بیان فرمائی گئی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان، متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہونے کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ شریف کا حج کرنا، اور رمضان شریف کے روزے رکھنا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم یتوضأ فیحسن وضوءہ ثم یقوم فیصلی رکعتین مقبل علیہما بقلبہ ووجہہ الا وجبت لہ الجنہ، رواہ مسلم و احمد و طبرانی۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان اچھی طرح وضو کرے، پھر کھڑا ہو کر حضور قلب کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے کتنے انعامات فرمائے ہیں بندوں پر، کتنا اس کا احسان ہے کہ تھوڑا تھوڑا کام کرتا ہے اللہ رب العزت بہت بڑا انعام عطا فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں حضرت ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آئے، فرماتے ہیں کہ کنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات گزارتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استنجے اور وضو کے لیے پانی لاتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے؟ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ فقلت، تو میں نے عرض کیا اسألک مرافقتک فی الجنت، اے اللہ کے محبوب، اے میرے رسول، میں آپ سے جنت کی آپ کے ساتھ رفاقت مانگتا ہوں، صحبت مانگتا ہوں، بس اتنا مانگتا ہوں کہ میں جنت کے آپ کے ساتھ رہوں اور آپ کا رفیق بنوں، جس طرح دنیا میں مجھے یہ خدمت کا موقع مل رہا ہے، آخرت میں بھی میں اسی طرح کرتا رہوں، بس آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وغیرہ ذالک، اس کے علاوہ کچھ اور طلب ہو تو مانگو۔ قلت هو ذاک، یا رسول اللہ بس مجھے تو اتنا ہی کافی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تیرا تو یہ کام ہو گیا، اب ایک کام تم نے بھی کرنا ہے، فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر زیادہ سجدے کر کے اپنے معاملے میں میری مدد کرو، یعنی کثرت سجود کرو،
سجدوں کی کثرت کرو، مطلب یہ کہ نماز تم نہ چھوڑنا، نماز کی پابندی کرتے رہنا، انشاءاللہ یہ تمہاری آرزو، تمہارا مدعا، تمہارا مطالبہ پورا ہو گیا۔ ایک اور حدیث پاک بھی انہی سے آئی ہے، اس میں ذرا قدر تفصیل ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت ربیعہ بن کعب ہی بیان کرتے ہیں کہ میں دن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، جب رات آ جاتی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کی پناہ لیتا، یہ دروازے کے ساتھ بیٹھ جاتا اور وہیں رات گزارتا۔ سبحان اللہ، میں رات کو سنتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ اور سبحان ربی کا اس قدر ورد کرتے کہ میں تھک جاتا یا مجھ پر نیند غالب آ جاتی اور میں سو جاتا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ اے ربیعہ، مانگو جو مانگنا ہے میں تمہیں عطا کروں گا۔ یا ربیعہ تو سلنی فاعطیک، اے ربیعہ تم مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ قلت انظرنی حتی انظر، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کچھ مولا دے دیں، مجھے وقت دے دیں، مجھے ٹائم دے دیں، میں سوچ بچار کر کے مشورہ کر کے اور میں سوچوں گا پھر آپ کو بتا دوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مہلت دے دی۔ اب حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تذکرت ان الدنیا فانیۃ منقطعۃ، میں حضور علیہ السلام سے جب مہلت لے کر آیا تو میں سوچتا رہا کہ کیا مانگوں حضور سے۔ اگر دنیا مانگتا ہوں تو ان الدنیا فانیۃ منقطعہ، کہ دنیا تو چند دن کی ہے، ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی، تو دنیا مانگ کے میں کیا کروں گا؟ تو پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسألک ان تدعو اللہ ان یجنبنی من النار ویدخلنی الجنہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے بس یہ مانگتا ہوں کہ آپ میرے لیے اللہ سے یہ دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دوزخ سے بچا لے، جنت میں داخل کر دیں، بس یہ مانگتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سکوت فرمایا آپ نے، ثم قال، پھر کچھ دیر کے بعد فرمایا من امرک بہذا، اے ربیعہ یہ مشورہ آپ کو کس نے دیا ہے کہ تم نے یہ مطالبہ کرنا ہے، جنت مانگنی ہے؟ اے ربیعہ ذرا بتاؤ تو صحیح، یہ مشورہ کس نے دیا آپ کو، یہ حکم کس نے دیا آپ کو، اس طرح آپ کی توجہ کس نے دلائی؟ قلت ما امرنی بھی احد، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی نے بھی یہ نہیں کہا، میں تو خود سوچتا رہا، ولکنی علمت ان الدنیا منقطعۃ فانیۃ وانت من اللہ بالمکان الذی انت بہ فاحببت ان تدعو اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو کسی نے کہنا کہ حضور سے جنت مانگو، لیکن میں جانتا ہوں کہ یہ دنیا فانی ہے، ختم ہو جائے گی۔ اے اللہ کے پیارے حبیب، آپ اللہ کی طرف سے اس اعلیٰ مقام پر فائز ہیں، لہذا مجھے اچھا لگا کہ آپ میرے لیے یہ دعا فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا تو میں ضرور کر دوں گا، انی فاعل، میں ضرور دعا کروں گا آپ کے لیے، لیکن فاعنی بکثرت السجود، آپ بھی کثرت سجود کے ذریعے میری مدد کریں۔ مطلب یہ ہے کہ تم نماز پڑھتے رہو، تمہارا یہ مطالبہ پورا ہو گیا، تمہیں جنت میں میری رفاقت ملے گی، میری صحبت ملے گی اور میرا قرب ملے گا، جہاں میں رہوں گا تم بھی وہیں رہو گے۔ ایک اور حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، یعنی اے انسان، تو میری عبادت کے لیے فارغ تو ہو، میں تیرا سینہ غنا اور بے نیازی سے بھر دوں گا اور تیرا فقر و فاقہ ختم کر دوں گا، اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو میں تیرے ہاتھ کام کاج سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی ختم نہیں کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایک فارمولہ بتا دیا غنا کا، دولت مند بننے کا، دولت مند بننے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ ارشاد فرما دیا۔ لہذا جو لوگ نماز کے دوران کاروبار بند نہیں کرتے، کاروبار نہیں چھوڑتے، کاروبار کو روکتے نہیں ہیں، نماز جاتی ہے تو چلی جائے،
لیکن گاہک نہ جائے، نماز قضا ہوتی ہے تو ہو جائے لیکن گاہک دوسری دکان پر نہ جائے۔ ایسوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا یہ ارشاد حدیث قدسی سنائی کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے بندے، اگر تیرے لیے کام سے فارغ ہو کر میری بارگاہ میں آنے کا وقت نہیں ہے تو پھر جہاں مرضی پھرتا رہے۔ تیرے غربت، تیری ضرورتیں، تیرا فاقہ کبھی ختم نہ ہوگا اگر تو میری بارگاہ میں آ جائے، اگر تو میری بارگاہ میں جھک جائے، وضو کر اور نماز میں آ، مسجد میں آ، عبادت کر۔ فرمایا کہ پھر تیری ضرورتیں میں ہی پوری کر دوں گا، تجھے ایسا غنی کر دوں گا کہ تو دنیا کا محتاج نہیں رہے گا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جو لوگ 24 گھنٹے 20 گھنٹے دکانداری میں لگے رہتے ہیں، کام کاج میں لگے رہتے ہیں، ان کی ضرورتیں اور بڑھ جاتی ہیں۔ اور جو لوگ نماز کے لیے وقت نکالتے ہیں تو ویسے دیکھو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ فارغ ہی پھر رہے ہیں، یہ اللہ نے ان کو بے نیاز کر دیا ہے۔ تو جو اللہ کے لیے وقت نکالتا ہے، نماز کے لیے وقت نکالتا ہے، اللہ کے ذکر کے لیے وقت نکالتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی ضرورتیں خود پوری فرما دیتا ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین پر قائم رہو اگرچہ تم اس کے احاطہ نہیں کر سکتے، اور یہ بات جان لو کہ تمہارے تمام اعمال میں سب سے افضل عمل نماز ہے، اور مومن کے سوا کوئی اور شخص وضو کی پابندی نہیں کرتا۔ وضو کی پابندی وہی کرے گا جو مومن ہوگا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتا ہے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من عبد یسجد للہ سجدۃ الا کتب اللہ لہ بہا حسنہ ومحا عنہ بہا سیئہ ورفع لہ بہا درجہ فاستکثروا من السجود۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اللہ کے لیے ایک سجدہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نیکی لکھتا ہے اور ایک برائی مٹا دیتا ہے اور ایک درجہ بلند کرتا ہے۔ تم کثرت سے سجدے کیا کرو، کثرت سجود یہ اللہ کو پسند ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اللہ کے قریب سب سے زیادہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اور اللہ کو بندہ سب سے پیارا محبوب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، کیونکہ سجدہ یہ عاجزی کی انتہا ہے۔ تو اللہ کو عاجزی پسند ہے، اور یہ سجدہ عاجزی کی انتہا ہے، نماز کا سجدہ عاجزی کی انتہا ہے، اس لیے اللہ رب العزت بندے کو سجدے کی حالت میں دیکھنا پسند کرتا ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں فرمایا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ ما من حال یکون علیہ العبد احب الی اللہ من ان یراہ ساجدا معفرا وجہہ فی التراب۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے بندے کی سب سے پسندیدہ حالت یہ ہے کہ وہ سجدہ ریز ہو کر اپنے چہرے کو خاک آلودہ کر لے، تو اللہ کو بندے کی یہ حالت بڑی پسند ہوتی ہے۔ یعنی جب سجدے کی حالت میں ہو، بندہ سجدہ کر رہا ہو اور اس کی پیشانی خاک آلود ہو چکا ہو، کیونکہ یہ بھی ایک قسم کی عاجزی ہے اور اللہ کو عاجزی پسند ہے۔ تو گویا کہ نماز ہے ہی عاجزی کا نام، نماز ہے ہی انکساری کا نام، نماز ہے ہی تواضع کا نام۔ طہارت بھی اس کے لیے لازم ہے، پاکیزگی اور ساری چیزیں، گناہ بھی معاف ہو گئے، اور پھر بندہ بھی اللہ کے نزدیک مقرب بن گیا۔ ایک اور حدیث پاک میں فرمایا، لولا ثلاث لاحببت ان اکون لقد لقیت اللہ، کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ اگر 3 باتوں کا مزہ نہ ہوتا تو میں خدا سے ملاقات یعنی موت کو زیادہ پسند کرتا۔ اللہ کے سامنے سر ٹیکنے کا مزہ، ہاں سبحان اللہ۔ فرمایا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے سامنے سر ٹیکنے کا، سر جھکانے کا، گردن رکھنے کا جو مزہ ہے وہ مزہ ہی اپنا ہے۔ ایسی مجالس میں شرکت کا مزہ جن میں اس طرح اچھا کلام منتخب کیا جاتا ہے جس طرح عمدہ کھجوروں کو چن لیا جاتا ہے، یعنی وہ محافل، وہ مجالس، وہ تقریبات جس میں عمدہ کلام ہو، اور عمدہ کلام سب سے اللہ کا کلام ہے اور احادیث رسول ہے، یعنی جس محفل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سنائے جائیں
قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ سنائے جائیں، احکام شریعت سنائے جائیں، احادیث نبوی سنائی جائیں، سنت رسول کا بیان ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس محفل کا، اس مجلس کا، اس تقریب کا مزہ ہی